سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. کہ فرض قائم رب ملت سے ہیں، تنہا کچھ نہیں، موجے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. صدر باوقار حضرت حکم اور میرے دین اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس مبارک علم دین کا ایک اچھا سا طالب علم کھڑا ہے اور علماء اقبال کے شبہ خاموش شعر کی روشنی میں اسلامی اتحاد و اتفاق کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنے کی جرات کر رہا ہے. آپ حضرات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. نوجوانان ملت، میری تلاوت کرنا آیت کریمہ دنیا میں مسئلے والی انسان کو درس دے رہی ہے کہ اللہ کے رضی کو مضبوطی سے متحد ہو کر تھام لو اور تفرقہ بازی سے رک جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. حقیقت بھی یہی ہے کہ اس طرح کو انتشار کو جس قوم اور جس ملت نے بھی اختیار کیا ہے، ہر موڑ پر اس کی ہوا اگڑ گئی ہے اور اس انفرادی طاقت و قوت اکیلی شان و شوکت کچھ کام نہ آئی. کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ زمانے میں کامیابی کا سارا متحد قوم کے سر باندھا گیا اور کامیابی اس کے قدم بوسے گی. اور اس اتحاد اتفاق کے نتیجے میں مسلم قوم کے اندر بھائی چارگی، رواداری و تیاری، خوش کلامی اور میانہ روی کی عظیم صفت پیدا ہوئی اور پیدا ہونی بھی چاہیے. دیکھا تھا کوئی مسلمان رنج و غم میں مبتلا ہے تو دوسرے بھائی کو ٹل جانا چاہیے اور ہر شخص کو اپنے دل میں درد پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ سعاد کے لیے کچھ کرنا سے کرو بیان. برادران اسلام، اتحاد اتفاق امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ اور ہماری سہارا ہے، بلکہ ہمیں کہنے دیجیے کہ یہ وہ عروج ہے جہاں سے امت مسلمہ کے بلند پروازی کا آغاز ہوتا ہے اور وہ حمدوں سے سریا ہو کر اپنا ڈیرا ڈالتی ہے. اس کے لیے پہاڑ اور شہروں کو مسخر کر دینا، ریگستان کی سینوں کو چاک کر دینا، طوفان بلاخیز اور تلخ سمندر کو عبور کر دینا آسانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ خاتمے میں لائے جانے کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ وہ خشائش ہے جو حقوق جمعیت کے ساتھ مضبوط اور مضبوط ہے. اسلام نے ذکر ادیان میل کی طرف اتحاد کی زبردست تلقین کی ہے. چنانچہ ارشاد ربانی کے واعتصموا بحبل اللہ جميعا اور کہیں کہا گیا ہے انما المؤمنون اخوہ اور کہیں فرمان رسول ہے المسلمون اخو المسلم اور کہیں فرمایا گیا ہے المسلمون قد صدر وحی. یہی وہاں کے اندر روح اور مقصد ہے جس کا اسلام کے احکام کے اندر بھی ملتا ہے. مثلا مسجد کی سطح عبادت عام ہوتی ہے اور ہر مومن خوشا خوش کھانے خدا کی طرف چلا جاتا ہے. چل ہمیں اقبال کے زبان میں سمعیت و افعیت کا دلکش منظر اس طرح پیش ہوتا ہے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اسی طرح جب ہم لوگ ڈالتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے پیروکاروں کو مکلف بنایا. امیر و غریب، رئیس و فقیر، سلطان و درویش کا باہی میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا. اسی طرح ملک و ملت کی تفریق کے بجائے ایرانی افغانی، عربی ہوئے آدمی، ہندوستانی ہوئے پاکستانی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. دوستو یہی وجہ ہے کہ اتحاد اتفاق کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی تحریک اسلامی کا آغاز کیا تو قریش عرب، یہود و نصارہ، روم و ایران بھی ان کے پرگے وقت شہنشاہیت کے ساتھ کرونا نہ بن سکے. اگر ان کے اندر ہمت ہوا بھی ہو تو قرآن الدین متحد کو ہم نے اس کو کچل ڈالا، سرداروں کو اپنے ٹھوکروں میں مسل ڈالا. ہم لوگ کو خیبر کی کامیابی اور ظفریابی اختیار اس کے مثال آپ ہیں. تو لیکن دوستو آئیے ایک نظر آج کے حالات کا ڈالے، آج اور کل کا موازنہ کرے. اس آئینے میں ہماری تصویر صاف نظر آئے گی کہ کل 313 تھا تو لرزتا تھا زمانہ، کہ کل 313 تھا تو لرزتا تھا زمانہ ہے آج کروڑوں غلامی کے حوالے. حضرت سامعین کرام، حقیقت ہے کہ آج کی دنیا میں مردم شماری کر لیجئے آج ہمارے پوس آبادی میں یہ دہائی صرف مسلم قوم ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد کے باوجود ظالم لوگوں، ظالم سامراجیوں کے ظلم و تشدد کا نشانہ ہم بنے. قرآن و حدیث کے خلاف اعلان ہوئے، سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ کا کام ہم کرے، مساجد کی شہادت خانقاہوں کو سوال یہ ہے کہ آج ہمارے حالات اظہار کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے کہ جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے اور حضرت کا اظہار کیا ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانے میں پرکھنے کی یہی باتیں ہیں؟
آج ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہے اور ہماری زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے. وجہ صرف یہ کہ ہم نے عہد کی رسی ڈھیلی کر دی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح کے شکار ہوئے. عجب نہیں کہ اگر ہمارا یہی حالات یہی ہمارا مقدر بن کر رہ جائے گا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر کا پیغام سنا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. بھوتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, بھوتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ پرانی رہے باقی نہ حیرانی رہے بغاری. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر اخوت و محبت پیدا فرما تاکہ ہم سبھی اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزر بسر کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.